اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27واں روزہ ہے۔ قرآن کریم کے لیے رہنمائی لیتے ہیں سورہ اسراء کی آیت نمبر 78 سے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کیا کرو۔ یقیناً قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ اس وقت فرشتے آتے ہیں نا، اور وہ گواہیاں دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے پاس وہ یہ اطلاع لے کے جاتے ہیں کہ آپ کا فلاں فلاں بندہ فجر میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں درود کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی 834 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے، اور آپ کے سوا میرے گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ آپ مجھے اپنی جانب سے خاص بخشش سے نواز دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے، بے شک آپ ہی بخشنے والے اور مہربان ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اخلاق حسنہ کے لحاظ سے بہت اہم ایک اخلاقی برائی ہے بغض اور کینہ۔ بخاری شریف حدیث ہے 6065، ارشاد ربانی ہے، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے پر حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھا کرو، اور ایک اللہ کے بندے بن کر آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی بھائی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دنوں سے زیادہ چھوڑ دے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ہم روز ذکر کرتے رہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث نمبر 2592 میں فرمایا ہے، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ طبرانی کی حدیث ہے 405/11، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اپنا ہاتھ صدقے کے لیے بڑھاتا ہے، وہ سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ضرور آج بھی ضرور کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے۔ آج کا ہمارا کیا ہے ٹیک ہوم، کہ آج ہم نے پھر اپنے گناہوں کی بہت زیادہ معافی مانگنی ہے، اور بغض و کینہ اسپیشلی جو آج آیا ہے لیسن، ہم نے اس سے دور رہنا ہے، کیونکہ بغض اور کینہ وہ چیزیں جو ہم کو جو ہے وہ جنت سے دور کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دعائیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مانگنی ہے، دعائے حاجت بھی، دعائے استخارہ بھی، اور مغفرت بھی، یہ سب جو ہے نا مانگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں اور ہمیں اچھی سے اچھی عبادتیں کرنے والا بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے، اور آخری عشرے میں ہمیں معلوم ہے کہ تمام تاخراتیں آتی ہیں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ کچھ روایات میں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ رجحان 27ویں شب کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں یقیناً کوئی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ان 5 تاخراتوں میں سے شب قدر کو تلاش کرو، اور یہ وہ راتیں ہیں جس کے اندر 1000 مہینوں سے زیادہ اجر جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون لوگ جو ہیں اپنی رب کی عبادت میں مصروف ہیں اور بخشش طلب کرنے کے لیے اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں سوال کرنا سکھا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام ان لوگوں کی لسٹ میں شامل کر دے جو کہ اس رمضان میں بخشے گئے ہوں۔ آمین ثم آمین۔